کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام شیبہ ہو گیا خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور تم یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت کے کروڑہ کروڑ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الرضوان عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اس پر کہ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہی دی ہو، عیش و عشرت سے نوازا ہو، اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کی ہوں۔ اور بڑا کم وقت ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہی عطا کی ہو، عیش و عشرت سے نوازا ہو، مال و زر عطا کیا ہو، اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و گھمنڈ کیا ہو، اپنے مال پر تکبر کیا ہو۔ ان بدبختوں میں سے ایک نمرود لعین بھی تھا جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی، عیش و عشرت سے نوازا تھا، مال و زر عطا کیا تھا، لیکن اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے خود رب بن بیٹھتا ہے، انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے اپنے آپ کا سجدہ کرواتا ہے۔ ایک دن نمرود لعین رات کے وقت میں شاہی بستر پر لیٹا ہوا تھا، اچانک آنکھ لگی کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، آ کر کے جھولی میں گر گیا۔ نمرود لعین اٹھ کے بیٹھ گیا، دل کے اندر خیال کرتا ہے کہ میں نے اتنا حیران کن خواب اس سے پہلے نہیں دیکھا، اس سے قبل میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا کہ آسمان سے تارا ٹوٹ کے میری گود میں گرا ہو۔ صبح نمودار ہوئی، رعایا والے آتے اپنی رعایا کو بلایا۔ جب سارے اس ظالم کے چاہنے والے اکٹھا ہوتے ہیں، نمرود لعین نے کہا، اے میرے چاہنے والوں سنو، میں نے رات بڑا حیران کن خواب دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت بتائیے آپ کا خواب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا ہے، وہ میری جھولی میں گر گیا ہے۔ اس کے چاہنے والوں نے کہا، بادشاہ سلامت نجومیوں کو بلائیے، کاہنوں کو بلائیے، تعبیر بتانے والوں کو بلائیے، وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے تعبیر بتانے والے آئے۔ آنے کے بعد نمرود نے کہا کہ اے نجومیوں، میں نے حیران کن خواب دیکھا، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا ہے، وہ آ کر کے میری جھولی میں گر گیا۔
اس سے پہلے میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا ہے، اس خواب کی تم تعبیر بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نجومیوں کاہنوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سنو، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے شہر میں اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تمہاری ہلاکت ہوگی، جس کے ہاتھوں سے تمہاری بادشاہی کو زوال پہنچے گا، جس کے ذریعے سے تمہارا نام نیست و نابود ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جب خواب کی حیران کرنے والی تعبیر کو سنا، شش و پنج میں ڈوب گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ نجومیوں نے کہا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، ہاں، جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر یہی ہے۔ نمرود لعین نے کہا، سنو، اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ شاہی حکم آ جاتا ہے، اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، جس کے گھر پہ لڑکے کا جنم ہوتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تقریباً ایک سال میں 80,000 بچوں کو قتل کیا جا چکا تھا۔ لیکن وہی بات ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے صلب اطہر سے شکم مادر میں پہنچ چکے ہیں، اپنے باپ کے صلب سے شکم مادر میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے۔ آپ کی والد ماجدہ نے سوچا کہ اگر لخت جگر کا جنم گھر کے اندر ہو گیا، کوئی جا کر کے نمرود لعین کو اگر خبر کر دے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، یہ مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، آپ کی والد ماجدہ پہاڑی علاقوں میں چلی جاتی ہیں، ایک غار کے اندر جاتی ہیں۔ اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والد ماجدہ کے شکم اطہر سے منشأ شہود پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی والد ماجدہ نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، آپ پر نثار ہو جاتی ہیں۔ غار سے باہر نکلی، پھر اندر جاتی ہیں، دودھ پلا کے باہر نکلتی ہیں۔ ادھر خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں ہے، کسی چیز کا آپ کو ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا آپ کو خطر نہیں ہے، اسی غار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، انگوٹھا چوستے پانی نکلتا ہے، بھوک لگتی ہے، انگوٹھا چوستے دودھ نکلتا ہے، میٹھے کی خواہش ہوتی ہے، انگلی چوستے شہد نکلنے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہو جاتی ہے۔ 7 سال کی عمر ہوئی، غار سے باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنا معبود حقیقی بتوں کو مان لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی ملتا تھا، اللہ کے پیغمبر اسے سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں سنو، جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے یہ پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اگر عبادت کرنا ہے تو اس رب کی عبادت کرو جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ یہ خبر نمرود لعین تک پہنچ جاتی ہے۔ نمرود لعین نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہتا ہے، اے ابراہیم، میں نے سنا ہے تم ہمارے بتوں کی تکذیب کرتے ہو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو جھٹلاتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے، میں بتوں کی تکذیب کرتا ہوں اور تجھ سے بھی کہتا ہوں اگر عبادت کرنا ہے تو اس اللہ کی عبادت کر جو میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، جس نے تجھے بھی پیدا کیا، جو مجھے بھی کھلاتا ہے، تجھے بھی کھلاتا ہے، جو موت و زندگی کا مالک ہے۔ اتنا سننا تھا، نمرود نے کہا تھا، اے بیٹا، اے ابراہیم، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں خود تمہارا بلند و بالا خدا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں زندگی دے دیتا ہوں۔ نمرود لعین نے 2 غلاموں کو بلایا، بلانے کے بعد تلوار کو لیتا ہے، ایک غلام کو قتل کر دیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے ابراہیم دیکھ لو، میں بھی موت اور زندگی پر قدرت رکھتا ہوں، میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا،
اگر میں چاہوں تو دوسرے کو بھی مار سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں موت و زندگی کا مالک بن گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے نمرود سن لے، اگر تو موت و زندگی کا مالک ہے تو ایک بات کا جواب دے دے، میرا رب وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے، اگر تو بلند و بالا خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ اتنا کہنا تھا نمرود لیکن ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر کے کہتا ہے، اے ابراہیم میں یہ تو نہیں کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے نمرود لیکن سن لے، اگر تو سورج کو پچھم سے نہیں نکال سکتا ہے تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو سمجھا رہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لوگوں کو بتا رہے۔ پورے شہر میں یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ایک ایسا بچہ ہے جو ہمارے بتوں کی تکذیب کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ نمرود لعین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ایک میدان تلاش کرو۔ میدان تلاش کیا جاتا، چہار دیواری کی جاتی ہے۔ نمرود لعین نے کہا اس میں آگ جلاؤ۔ چنانچہ اس میں لکڑی ڈالی جاتی، آگ کو جلایا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت ایسا کیوں؟ کہ جو ہمارے بتوں کی تکذیب کرتا ہے اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگ جلا دی گئی، آگ روشن کر دی جاتی ہے۔ اس وقت کی عورتیں دن بھر کام و کاج کرتی تھیں، شام کو ضرورت کے لیے پیسے رکھ لیا کرتی تھیں، جو پیسے بچا کرتے تھے ان کی لکڑیاں خرید کے اسی آگ میں ڈال دیا کرتی تھیں، جس آگ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈالنے کا پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ آگ اتنی بھیانک جلنے لگی، اتنی بھیانک جلنے لگی کہ اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی بھیانک آگ کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ نکلتا تھا تو جل جاتا تھا۔ اتنی بھیانک آگ۔ اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا پروپیگنڈا ہو چکا ہے۔ ایک منجنیق کو تیار کیا جاتا ہے، ایک گوفن کو بنایا جاتا، اسی منجنیق میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ کفر خوش ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا جل کر خاکستر ہو جائے گا، ہمارے معبودوں کی تکذیب کرنے والا نیست و نابود ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھ جاتے ہیں، حضرت جبریل امین حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں اللہ کا حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ضرورت تو ہے مگر جس سے ہے وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، جس سے ہمیں ضرورت ہے وہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اتنا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام گوفن میں بیٹھے ہوئے ہیں، گوفن کو اٹھایا جاتا ہے لیکن وہ منجنیق اٹھ نہیں رہی ہے۔ چنانچہ وہاں پر نمرود لعین نے کہا عیاشیاں کی جائے، اس لیے وہاں پر رحمت کے فرشتے موجود تھے۔ جب عیاشیاں ہونا شروع ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ گوفن اٹھ جاتی ہے، وہ منجنیق اٹھا دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب جا رہے ہیں، فرشتے عرض کرتے پروردگار عالم آج تیری وحدانیت کا اعلان کرنے والا آگ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اے مولا اپنے چاہنے والے کو آگ سے بچا لے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں گھبراؤ مت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی آگ میں جاتے ہیں۔ جب آگ کے قریب پہنچتے ہیں رب نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں جاتے ہیں، آگ نے آپ کے جسم کو جلایا نہیں ہے، آگ کے انگاروں سے آپ کھیل رہے ہیں، جو بھی آگ کا انگارہ آپ پکڑ رہے ہیں آپ کے دست مبارک میں وہ آگ کا انگارہ پھول بن جاتا ہے۔ یہ منظر نمرود لعین کی لڑکی چھت کے اوپر کھڑی تھی جس کا نام رغفہ ہے، وہ لڑکی چھت کے اوپر سے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل نہیں رہے ہیں بلکہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ چھت کے اوپر کھڑی ہو کر کے منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے کہہ رہی ہے اے ابراہیم کیا میں بھی آگ میں آ
जाऊं आग मुझे नहीं जलाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ लड़की तू ऐसे मत आना वरना तुझे आग जला देगी। अगर तू आग में कूदना चाहती तो पहले कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। उस लड़की ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। लड़की कलमा पढ़ के छत के ऊपर से छलांग लगाती है, उसी आग के अंदर कूद जाती है। वो लड़की जब आग के अंदर पहुंचती है तो आग ने उसके जिस्म को भी नहीं जलाया, बल्कि लड़की जो भी आग का अंगारा पकड़ती है वो आग का अंगारा उसके हाथ में फूल बन जाता है। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह हर हाल में मदद करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में मालूम कितने दिन रहे? 40 दिनों तक उस आग में रहते हैं, लेकिन आग ने आपके जिस्म को जलाया नहीं था, आप आग के अंगारों से खेलते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन गए थे, कहा था हल्लका हाजतुन या खलील अल्लाह, ऐ अल्लाह के खलील अगर कोई जरूरत हो तो बताओ, अगर कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मदद नहीं मांगी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो मदद मांग लेते। जिब्रील अमीन ने कहा था इब्राहिम मदद मांगना चाहो तो मांग लो। फरिश्तों ने कहा था इब्राहिम तुम हुक्म दे दो, हम इतनी बारिश कर दें आग अभी ठंडी हो जाएगी। फरिश्तों ने कहा था इब्राहिम तुम हुक्म दे दो, अभी हम ऐसी आंधी चलाएं कि आग उड़ जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुझे जरूरत तो है, लेकिन जिस रब से वो मेरा परवरदिगार आलम देख रहा है, वो मेरा रब जान रहा है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है, अब उसका खलील मदद नहीं मांगा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए थे, आपने मदद क्यों नहीं मांगी थी? आपने मदद इसलिए नहीं मांगी थी कि आपकी अभी शादी नहीं हुई थी। आप जानते थे कि मेरी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी है, इस नूरे मोहम्मदी के होते हुए आग मुझे जला दे, आग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। इसलिए इस्लामी भाइयों, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम 40 दिन तक उस आग में रहते हैं, आग ने आपको जलाया नहीं। आप मुल्क शाम चले जाते हैं, वहां रहते, वहां जाकर के आपने अपना निकाह फरमाया, आपने निकाह फरमाया। 80 साल की उम्र शरीफ हो चुकी, कोई औलाद नहीं है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिको मौला मुझे एक नेक बेटा अदा फरमा दे। रब ने फरमाया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, ऐ मेरे खलील हम तुम्हें बशारत देते एक नेक और बुर्दबार लड़के की।